جو کربلا کی حقیقت سے منہ چھپاتا ہے، جو کربلا کی حقیقت سے منہ چھپاتا ہے، حسینیت کے تسلسل سے خوف کھاتا ہے، اسے حسین کا مت کوئی امتحان کہے، اسے حسین کا مت کوئی امتحان کہے، خدا بشر کو بہانے سے آزماتا ہے۔ یزید آج بھی اس معجزے سے خائف ہے، یزید آج بھی اس معجزے سے خائف ہے، جو حر بنا ہے وہ در بن کے جگمگاتا ہے۔ سمجھ میں دیر سے آیا ہمیں علی اصغر، سمجھ میں دیر سے آیا ہمیں علی اصغر، تو مسکرائے تو اسلام مسکراتا ہے۔ فراز نو کے سینہ پہ بتا گئے ہیں حسین، فراز نو کے سینہ پہ بتا گئے ہیں حسین، وہ سر جھکاتا نہیں ہے جو سر کٹاتا ہے۔ مجھے تو شام سے آتی ہے یہ صدا سائل، مجھے تو شام سے آتی ہے یہ صدا سائل، تو شعر لکھتا نہیں ہے کوئی لکھاتا ہے، تو شعر لکھتا نہیں ہے کوئی لکھاتا ہے۔ ایک طرف عباس تیرے اور ایک طرف ہے مولا حسین، اے ارض یقین کعبے کی زمین کہتی ہے تجھے کعبہ کا حسین۔ یہ زمین چاند ستاروں کی جبیں لگتی ہے، کہکشاں اس کے تصدق میں ہنسی لگتی ہے، لامکانی کی حدوں سے یہ قرین لگتی ہے، یہ تو قوسین سے آگے کی زمین لگتی ہے۔ جو عرش پہ تھا پہنے نعلین، اس نے بھی اتاری ہے یہاں نعلین۔ بولنے لگتی ہے خاموشی جذبات یہاں، عشق کی جاری ہے صدیوں سے عبادات یہاں، سارے عاشق ہمیں مل جاتے ہیں ایک ساتھ یہاں، اور نبیوں سے بھی ہوتی ہے ملاقات یہاں۔ آدم بھی یہیں عیسیٰ بھی یہیں، ملتے ہیں یہیں پر ذوالقرنین۔ اے ارض یقین کعبے کی زمین کہتی ہے تجھے کعبہ کا حسین۔ اس زمین پہ چلنا آنا ہی ہے معراج بشر، سدرہ عشق ہے کب عام ہے یہ راہ گزر، طائر عقل کے جلتے ہیں یہیں پہ شہ پر، فرش بن جاتا ہے خود عرش یہاں پر آ کر، قدموں سے نہ چل جا سر کے بل، ارے رہتی ہے یہاں ام الحسنین۔ تیری قسمت سے وہ قسمت نے ستارہ دیکھا، خلق کر کے تجھے خالق نے دوبارہ دیکھا، سب زمینوں پہ فقط تیرا اجارہ دیکھا، اور وہیں پہ یہ زمانے نے نظارہ دیکھا۔ ہاں دامن میں تیرے ایک ساتھ بھی گر آئیں تو سما جائیں کونین۔ سرزمین پر تیری ہوتی ہے بشر کی معراج، دیکھ لینا تجھے ہوتی ہے نظر کی معراج، تجھ پہ سجدے سے ہوا کرتی ہے سر کی معراج، ختم ہے تجھ پہ بلندی کے سفر کی معراج، کیا سمجھیں گے وہ معراج تیری جو سمجھے نہیں معراج کی عین۔ کہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں دونوں کو، عشق نے دیکھا ہے برسوں سے وہیں دونوں کو، صورتاً جانتے ہیں اہل یقین دونوں کو، ڈھونڈنے جاؤ نہ دنیا میں کہیں دونوں کو، عاشور کے دن ماتم کرتے ہیں آئیں گے نظر تم کو میرین، ایک طرف غازی کا روضہ ایک طرف شہ کا مزار، اے زمین اے ارض یقین کعبے کی زمین کہتی ہے تجھے کعبہ کا حسین، کہتی ہے تجھے کعبہ کا حسین۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله يعني أبد العابدين دهر الداهرين وقال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم اللهم عجل لوليك الفرج۔ ہمارے دیکھنے والے شائقین، ناظرین، محبین اہل بیت علیہم السلام، محبین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، سب کی خدمت میں محبتوں، عقیدتوں، عرض ادب کے ساتھ السلام علیکم۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سدا خوش اور آباد رہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام آپ کربلاء مقدسہ سے مباشر لائیو دیکھتے ہیں، اور یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ افتخار عطا فرمایا ہے، ذرا نوازی کی ہے اس نے کہ کربلاء مقدسہ سے واحد اردو چینل جو مستقل بنیاد پر قائم ہے ایک ہی ہے، جو امام حسین علیہ السلام 4 عالمی ٹی وی چینل ہے، اور اس کو آپ مختلف ذرائع سے دیکھ سکتے ہیں۔ روکو ٹی وی، جادو ٹی وی، امازون ٹی وی، فائبر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پلیٹ فارم ٹی وی بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے اس موضوع کے اوپر، امام حسین علیہ السلام چینل 4۔ خداوند متعال ہمیں مختلف نعمات دیتا ہے، اور ہر نعمت ایک امتحان کی طالب ہے، اور ہر امتحان کو ادا کرنے کے لیے، دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ جس سے جو امتحان لیتا ہے اس کی وسعت سے بالا تر نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو قدرت، توانائی اور ایک جذبہ، طلب، شوق عطا فرمایا ہے جس کے تحت وہ راہیں چلتا ہے اور راہ کو طے کرتا ہے۔ خداوند متعال نے اس راہ کو طے کرنے کی آخری حد جو بتائی وہ لقاء اللہ قرار دی ہے، اور ابتدا جو قرار دی ہے اس کے اندر معرفت کو قرار دیا ہے، اور معرفت کا نتیجہ اہل بیت علیہم السلام کی مودت کو قرار دیا ہے۔ مودت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشعل راہ قرار دیا ہے۔ یہ مشعل راہ ہمارے لیے قرار دی گئی مودت اہل بیت علیہم السلام،
فقط اور فقط ہمیں رہنمائی، علم اور ہدایت ہی نہیں دیتی، نجات بھی عطا فرماتی ہے۔ یعنی یہ واحد وہ شمع ہے جو صرف اور صرف ہدایت نہیں کرتی، نجات بھی دیتی ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی شمع نہیں دیکھی گئی جو ہدایت کرے اور نجات عطا کرتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شمع کے اندر وہ کرشمے رکھے ہیں، وہ کرامت رکھی ہے، وہ بزرگواری رکھی ہے کہ اس کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام سبھی نور ہدایت رکھتے ہیں، چشمہ سرفرازی ہیں اور طریق نجات ہیں اہل بیت علیہم السلام۔ اسی طریق نجات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک وہ رتبے جو اس نے اپنے اولیاء اللہ، نیک بندوں، شریف بندوں، بزرگوار بندوں، پرہیزگار بندوں کو عطا فرمائے، وہ مختلف قسم کے تھے۔ نبوت تھی، رسالت تھی، امامت تھی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مختلف رتبے عطا فرمائے۔ اس کے اندر ولایت ہے، اور ولایت کے اندر ایک صحابیت کا بھی رتبہ شامل کیا ہے۔ صحابیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، صحابی ہر کسی کا جو ہم نشین ہو صحابی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی زبان کے اندر صحابی اسے کہا جاتا ہے جو رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے نزدیک مقرب ہو۔ جو اہل بیت رسول اور رسول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مقرب ہو، یقیناً وہ محترم ہے ہمارے نزدیک بھی۔ اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ صحابہ کرام کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک ہیں جناب سلمان محمدی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اوصانی خلیل بسبعۃ خصال لا ادعوہن علی کل حال۔ کہتے ہیں مجھے میرے حبیب، میرے خلیل نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے 7 چیزوں، ایسی خصلتوں کا حکم دیا ہے، کہا کہ ان سے کسی بھی حالت میں جدا نہیں ہونا۔ کہا اوصانی ان انظر الی من ہوا دونی، کہا کہ میں دیکھوں اس کی طرف جو مجھ سے پس ہے، ولا انظر الی من ہوا فوقی، اور نہ دیکھوں اس کی طرف جو مجھ سے بالا ہے۔ پھر کہا وَإِنْ أَحَبُّ الْفُقَرَاءَ وَأَدْنُ مِنْهُمْ، کہا کہ میں فقیروں سے محبت کروں اور ان کے نزدیک ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، میں حق کہوں چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمِ وَإِنْ كَانَ مُدْبِرًا، میں اپنے عزیز اقربا، رحم صلہ رحم کہا جاتا ہے عزیز اقربا کو، جو قریبی ہیں ان کے نزدیک کروں، ان سے وصلت اختیار کروں، ان سے پیار محبت، ان سے جو اور ان کے احوال پرسی کا جویا ہو جاؤں، اگرچہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نہ ملتا ہو۔ ولا اسأل الناس شیئا، اور میں لوگوں سے سوال نہ کروں، لوگوں سے مانگوں نہ۔ واوصانی ان اکثر من قول، اور مجھے وصیت کی ہے کہ میں اس قول کو زیادہ سے زیادہ کہوں، کیا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فإنها کنز من کنوز الحجہ، کہا کہ کنوز الجنہ، کہا کہ یہ جنت کے وردوں میں سے ایک ورد ہے۔ لہذا یہ 7 چیزیں ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہوں گی۔ خداوند متعال نے اسی طریقے سے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہدایت ہم مختلف ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں، کبھی قول سے، کبھی فعل سے، کبھی ان کے قریب آ کر، کبھی ان سے توسل حاصل کر کے، اور ان کا قرب ہی نجات ہے، ان کا قرب ہی ہمارے لیے ذریعہ، وسیلہ دنیا و آخرت کا ہے۔ معاش فقط یہی نہیں ہوتی کہ پیٹ بھرائی کے لیے جو ہم کماتے، نہیں، معاش علم بھی ہے، معاش علم بھی ہے، یہ معاش رزق میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی اقسام معین کی ہیں۔ کچھ رزق ایسے ہیں جو علم ہیں، کچھ رزق ایسے ہیں جو پیٹ کے لیے، شکم زیری کے لیے ہیں، کچھ رزق ایسے ہیں جو فکر کو بالا لے جاتے ہیں، کچھ رزق ایسے ہیں جو تکلم کو وسعت عطا فرماتے ہیں، کچھ رزق ایسے ہیں جو صحت اور ہماری تندرستی اور توانائی کو دربر لیتے ہیں، یعنی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے فضیل کہتے ہیں، یعنی ہم کیونکہ ہمارا پروگرام ہے ہی اسی موضوع کے اوپر کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اور اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اچھا، ایک اپنے آپ کو پہچانے کے بارے میں ایک شخص آیا معصوم علیہ السلام سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جتنی مرضیاں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی حد تک نہیں پہنچ سکتا، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ جیسا کر سکوں۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ تم پہچان لو کہ تم کس رتبے میں ہو، تاکہ تم پہچان لو اپنا مقام، اپنے آپ پہچان لو، کیونکہ ہم لوگ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگواری بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اسی موضوع کے پر ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو
پہچاننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے۔ اس پہچان کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے مراحل ہے، کبھی توسل ہے، کبھی توبہ ہے۔ توسل کے لیے ہمارا کبھی جی نہیں چاہتا تو اس کے لیے بھی طریقہ کار توبہ ہے۔ کبھی کبھار ہمارا اپنے آپ سے بیزاری کا ہم اپنے آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں، بیزاری سے دور ہونے کے لیے بھی نتیجہ توبہ ہے، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کافی سارے علم کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، معرفت کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، شرافت کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا، انسان بیزار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، دوست کو دوست نہیں سمجھتا، ہر کسی سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے، حد یہ ہے کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ سبب یہی ہے کہ انسان کے گناہ اس کی راہ کے اندر حائل ہو جاتے ہیں، لہذا اس لیے کہا گیا کہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی گناہوں سے بچنے کے تحت قرآن مجید میں چند آیات نازل ہوئی ہیں کہ انسان کو ان آیات کے اوپر بھی ترجمہ اور اس کے اوپر دقت کرنی چاہیے۔ تو ایک آیت جس کا میں تفسیر بیان کروں گا، کہتے ہیں ان ابی عبداللہ صادق علیہ السلام فی قولہ فإنہ کان للأوابین غفورا، کہا کہ اوابین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا، معصوم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے قال ہم التوابون المتعبدون، وہ توبہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے متعبد بھی ہیں، یعنی اللہ متعبد دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، ایک عبادت گزار کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، متعبد یعنی تعبد کرنا، جو کہتا ہے اسے وہ قبول کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، جو کہتا ہے اس کی بات کو مانتے بھی، اس معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کافی طریقے اختیار کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ تذکرہ موت جو ہے انسان کو سدھار دیتا ہے، تو تذکرہ موت کو سنبھالنے کے لیے، سمجھنے کے لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے قال من موضع قبر الا هو ينطق كل يوم 3 مرات، جو موضع قبر ہے انسان کے دفن کی جگہ ہے وہ روزانہ اسے 3 مرتبہ پکارتی ہے۔ انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت البلا، میں آزمائش کی جگہ ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کی جگہ ہوں۔ قال فَإِذَا دَخَلَهُ عَبْدُ مُؤْمِنٍ قال، پھر کہا معصوم علیہ السلام نے جب عبد مومن اس میں داخل ہوتا ہے تو یہ کہتی ہے مرحباً و اہلاً، یعنی خوش آمدید، خوشا بحال، اسی طریقے کے لفظ کہتی ہے۔ اما واللہ لقد كنت احبک وانت تمشی علی ظہری، اللہ کی قسم میں تجھے بہت پسند کرتی ہوں، زمین کہتی ہے، تو مجھ پر جب چلتا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا دَخَلْتَ بَطْنِي فَسَتَرَى ذَلِكَ، تو اب میں کس طریقے سے تجھے پسند نہ کروں جبکہ تو میرے بطن کے اندر آ گیا ہے، میرے اندر سما گیا، میری گودی کے اندر آ گیا، تو اس کو تو اب دیکھ بھی لے گا میں تجھے کتنا پسند کرتی ہوں۔ قَالَ فَيَفْتَحُ لَهُ مُدَّ الْبَصَرِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہتے ہیں کہ وہ زمین اپنے آپ کو اتنا کشادہ کر لے گی یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کا محل جو اور تحت نگاہ وسعت پیدا کر لے گی، پھر وہ اپنا محل جو ہے جنت کے اندر بھی دیکھ لے گا۔ قال وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ رَجُلٌ لَمْ تَرَ عَيْنَاهُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ يَقُولُ، اور پھر وہ ایک ایسے انسان کو دیکھے گا کہ جس سے خوبصورت انسان اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ وہ اس سے بات کرے گا، کہے گا فیقول یا عبداللہ ما رأیت شیئا قط احسن منک، کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے زیادہ احسن شخص، کسی کو بھی خوبصورت شخص نہیں دیکھا کہیں پر بھی۔ فیقول انا رأیک الحسن حسن الذی کنت علیہ، میں تیری وہ اچھی رائے، تیرا وہ طریقہ کار، اچھا طریقہ، وہ تیرا اچھا وہ عمل ہے، وعملک الصالح الذی کنت تعملہ، وہ تیرا عمل صالح ہوں جس کو تو انجام دیتا تھا۔ قال ثم تؤخذ روحہ فتوضع فی الجنۃ حیث رأى منزلہ، پس وہ اس کی روح کو لے کر جائے گا جنت کے اندر یہاں تک کہ وہ اپنے مکان کو دیکھ لے گا۔ ثم یقال لہ، پھر اس مرحوم جو قبر میں دفن ہو گیا اسے کہا جائے گا نم قریر العین، قریر العین یعنی بہت ہمیشہ کی، یعنی آنکھوں کو ٹھنڈک تیری ایسی مل جائے تو اس آنکھوں کے ساتھ تو سو جا ہمیشہ کی نیند۔ فلا تزال نفحۃ من الجنت تصیب جسدہ یجب لذتها وطیب حتی یبعث، کہتے ہیں کہ یہاں جنت سے ہوا ایک ایسی پیاری اس کی طرف آئے گی کہ اس کی ٹھنڈک کو وہ قبر کے اندر محسوس کرے گا اور اس کی لذت اور اس کی خوب پیارے پن کو، اچھائی کو، طیب یعنی خوبی کو محسوس کرے گا۔ قال وَإِذَا دَخَلَ الْكَافِرُ، اور پھر معصوم علیہ السلام فرماتے جب داخل ہوتا ہے کافر قبر کے اندر، قالت، وہ کہتی ہے لا مرحبا بک ولا اہلا، اور کہتی ہے کہ میں تیرے آنے سے خوشحال نہیں ہوئی، یعنی خوش آمدید کی ضد آپ سوچ لیجیے کیا کہہ سکتے ہیں کہ دفع ہو جا کے معنی میں استعمال کیا۔ اما واللہ لقد كنت ابغضک وانت تمشی علی ظہری، اللہ کی قسم جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میں تجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ فکیف اذا دخلت بطنی سترى ذلک، پس کیسا ہوگا
اب جب تو میرے اندر آ گیا ہے تو اب تو اسے بھی چکھ لے کہ میں تجھے کیسا پسند کرتی ہوں۔ فَتَضُمُّ عَلَيْهِ فَتَجْعَلَهُ رَمْيًا وَيُعَادُ كَمَا كَانَ، پس وہ اسے اپنے اندر لپیٹ لے گی اور اسے رمیم بنا دے گی، یعنی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی، وَيُعَادُ كَمَا كَانَ، اسے ویسا ہی بنا دے گی جیسا کہ وہ تھا، جیسا کیسا تھا وہ مٹی تھا، اسے مٹی مٹی بنا کے رکھ دے گی۔ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھل جائے گا اور وہ اپنے محل کو وہاں پر جہنم میں دیکھ لے گا۔ ثم قال ثم إنه يخرج منه رجل أقبح من رأى قط، پھر اس سے ایک ایسا انسان خارج ہوگا جس سے برا اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا کرے گا وہ؟ قال فیقول، معصوم علیہ السلام کہتے ہیں وہ شخص اس سے کہے گا یا عبداللہ من انتا، وہ مرحوم شخص اس شخص سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ ما رأیت شیئا اقبح من کا، میں نے تجھ سے برا انسان کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ قال فیقول، وہ کہے گا وہ شخص جو برا آیا تھا، یا عبداللہ انا عملک السیء الذی کنت تعملہ رأیک الخبیث، کہے گا کہ میں تیرا وہ برا عمل ہوں جسے تو دنیا میں انجام دیتا تھا، اور وہ تیری وہ رائے، وہ تیرا اظہار، وہ طریقہ کار برا جسے تو انجام دیتا تھا وہ ہوں۔ قال ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النار، کہا کہ وہ پھر اس کے جسم کو، یعنی جو کافر شخص تھا یا بد عمل شخص تھا، اس کے جسم کو جہنم کے اندر لے جایا جائے گا، اسے اس کے محل بھی وہاں پر دکھا دیا جائے گا۔ ثم لم تزل نفحة من النار تصيب جسده فيجد علمها وحرها يوم البعث، کہا کہ پھر اس کے لیے ایک گرم ہوا اس کی قبر میں آنا شروع ہو جائے گی اور وہ اس کی گرمی کو اس طریقے سے محسوس کرے گا کہ یوم بعث، یعنی جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، حشر و نشر کا وقت جب آئے گا، بعث کا وقت ایک آئے گا، اس وقت تک وہ اس کی حرارت کو محسوس کرتا رہے گا۔ وَيُسَلَّتُ عَلَى رُوحِهِ 99 طَنِينًا تَنْحَشَةٌ لَيْسَ فِيهَا طَنِين تَنْفُخُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَتَنْبُتُ الشَّيْعَةُ، کہا کہ وہ ایسا اس کے اوپر تنین، ایک ایسا تازیانہ مارا جائے گا، 90 تازیانے اس کے ایسے مارے جائیں گے کہ ایک بھی زمین پہ پڑ جائے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وہ اگائے گا، یعنی وہ مٹی مٹی ہو جائے گا پھر دوبارہ اگائے گا، ایسی چیزیں اس کو لگائی جائیں گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اپنے برے اعمالوں کے ذریعے سے، لیکن ہمارے پاس توبہ کو قبول کرانے کا ذریعہ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ طاہرین علیہم السلام، امام حسین علیہ السلام ہے۔ سوى الحسین ما عندنا وسیلہ، امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے وہ بخشوا سکے، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے، یقیناً ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ ہم اپنا منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھا سکیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نتیجہ ہیں، ذریعہ ہیں، معرفت کا ذریعہ ہیں، بخشش کا ذریعہ ہیں۔ اسی لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روشن چہرے کے ساتھ جائے، اسے فلیوالِ علیہ، اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا دست شفقت اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور جو مومنین ہمیں دیکھتے ہیں، ہم روزانہ آپ کی دعائیں پڑھتے ہیں، اسکرین پر لکھا ہوا ہمارا نمبر آ رہا ہے 0096477219424، اس پر میسج کیجئے تاکہ ہم آپ کے پیام پڑھیں اور آپ کی دعائیں اہل بیت علیہ السلام کے حضور پہنچا سکیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں،
محمدی دوران کا زمانہ دیکھوں، بارویں حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں، کاش میں محمدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں محمدی دوران۔ پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں، کاش میں محمدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں محمدی دوران، پرچم حضرت عباس کو یا امام حسین علیہ السلام، آپ مجھے بہت عزیز ہیں مولا، میرا دل آپ کے لیے بہت تنگ ہو رہا ہے مولا۔ پچھلے سال میں 3 بار آپ کی زیارت کا شرف حاصل کر سکا، میرے پیارے مولا اس سال بھی مجھے دعوت کیجیے، اپنی زیارت نصیب فرمائیے مولا، آپ کی دعا قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم مولا، میرا دل بہت زیادہ آپ کے حرم میں آنے کے لیے چاہ رہا ہے مولا، آپ کی زیارت کی آرزو رکھتا ہوں یا امام حسین علیہ السلام، آپ خود ہی جانتے ہیں میں جو بھی آرزو اپنے دل میں رکھتا ہوں مولا، ہمارے مریضوں کے لیے بھی دعا کیجیے مولا، اس دنیا میں بھی اپنی زیارت نصیب فرمائیے اور روز اول قبر بھی اپنی شفاعت نصیب فرمائیے میرے پیارے مہربان مولا، مولا آپ کی دعا قبول فرمائے۔ ایک اور مومن کہتے ہیں، السلام علیکہ یا امام حسین، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، مولا آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے پہلو کی قسم ہے مولا، ہماری زندگی میں چراغاں کر دیجئے مولا، ہمیں ایک صحیح سالم بچہ عطا فرمائیے مولا، آپ کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ مولا، آپ کی گودی کو آباد فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام میرے پیارے مولا، میرے مولا حسین، بہت زیادہ مشکلیں ہیں میرے زندگی کے اندر مولا، ایک نظر کرم فرمائیے مجھ پر میرے مولا حسین، میرا دل بہت ٹوٹ گیا ہے، میری پریشانیاں دور فرمائیے مولا، آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ایک اور مومن کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، میرے پیارے مولا حسین، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، اے مہربان مولا عباس علیہ السلام، آپ کے ہاتھوں پر قربان ہو جاؤں مولا، ایک نظر کرم ہم پر فرمائیے، ہماری جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیے، امام زمان علیہ السلام کا ظہور عطا فرمائیے، اللہم عجل ولیک الفرج۔